پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم علماء کرام کو تمام کو سلام. اور ایک میرا سوال تھا. سوال یہ تھا کہ جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اسلام میں 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اگر ایک شخص میرے جیسا گناہگار کسی ایک مخصوص فرقے کو فالو کرتا رہا، زندگی بھر کرتا رہا، اور آخر میں جب مر گیا تو پتہ چلا یہ تو فرقہ ہی غلط تھا، سارے عقائد غلط تھے، جہنم میں چلا گیا، تو اب اس میں پتہ کیسے کیا جائے کہ صحیح فرقہ کون سا ہے؟ یہ فارمولہ میں اپنا جواب دے دوں. مکتب اہل بیت علیہ السلام کے علماء نے اس حدیث پر تحقیق کی ہے اور اس کو مستند نہیں پایا ہے، لیکن بعض علماء نے کہا کہ کیونکہ بہت سے راستے سے نقل ہوئی ہے اس لیے اس پہ کچھ بات کی جائے. دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو جہنم میں ڈالنے کے لیے نہیں آئے کہ بس انسانوں کو اٹھائے اور جہنم میں ڈال دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے، یہ مجھے چاہتا ہے، میرے حبیب کو چاہتا ہے، میرے حبیب کی آل سے محبت رکھتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، حلال کی طرف اور واجبات کی طرف آگے بڑھتا ہے. امید ہے اللہ تعالیٰ تمام مسالک کے لوگوں کو کہ جو ان تمام ہستیوں سے محبت رکھتے ہوں گے نجات دے گا اور جنت میں جگہ دے گا. مجھے آ رہے تھے محترم علی صاحب نے جو سوال کیا، یہ ترمذی شریف میں روایت ہے. آپ نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا، کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے بنے تھے. وتفترق امتی علی 73 ملتا، میری امت کے 73 بنیں گے. مقصد یہ فگر پورا کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ تفرقہ بازی میں میری امت بنی اسرائیل سے بھی آگے بڑھے گی، یعنی اس امت میں وہ تفرقے زیادہ ہوں. ان کا سوال یہ تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ کون سا فرقہ اس میں صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں کسی ایک فرقے کا نام نہیں لیا. جب صحابہ نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ، چونکہ جب آپ نے یوں اتنی شد و مد سے فرمایا کہ جو 73 بنیں گے کلہم فی النار، سارے دوزخ میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، ایک گروہ ان میں سے، وہ 73 میں سے وہ بھی ایک ہوگا وہ بھی فرقہ، انہی 73 میں سے ایک کو آپ نے نکالا، الا ملۃ واحدہ. پھر صحابہ نے پوچھا من ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ ایسا خوش نصیب کون سا گروہ ہے؟ تو آپ نے ایک حکمت کے تقاضے کے مطابق کسی بھی فرقے کا نام نہیں لیا، نہ اہل حدیث، نہ دیوبندی، نہ بریلوی، نہ شیعہ، کچھ بھی نام نہیں لیا. آپ نے اشارہ ایسا دیا کہ آج سے 1400 سال پیچھے ہمیں جانا پڑے گا اس فرقے کو پانے کے لیے. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقہ اور دستور پر آج میں، یعنی 1400 سال پہلے، آج میں اور میرے صحابہ ہیں، جو لوگ اس طریقے پر گامزن ہوں گے اور اپنی زندگی گزاریں گے وہ جنت میں جائیں گے، باقی سارے دوزخ میں جائیں گے. ٹھیک، صحیح. طریقہ آپ نے کہا تو طریقہ تو وہاں پر سواری کے لیے مختلف ہوتا تھا، کھانے پینے کے لیے برتن مختلف ہوتے ہیں. طریقہ نہیں، یہاں پر سنت ہے. سنت کا معنی اردو میں سنت کسے کہتے ہیں؟ چلے وہ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ٹھیک ہے نہیں، آپ وضاحت کریں. نہیں، جب ایک سنت مستعمل ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اردو میں سنت کسے کہتے ہیں؟